حق تعالی جل جلالہ کا بے حد فضل احسان کرم ہے جنہوں نے اس مبارک وقت میں مبارک مقام پر اپنے گھر کی حاضری کی توفیق بخشی۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، حق سچ کہتے سنتے عمل اور دعوت کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ اس پر بات ہو رہی تھی کہ جتنا بڑا ایمان ہوتا ہے اتنا بڑا امتحان ہوتا ہے، اور پھر جتنا بڑا امتحان ہوتا ہے اتنا ہی بڑا انعام ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق خود رب العالمین نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کچھ چیزوں میں آزمایا تو انہوں نے اس کو پورا کر کے دکھا دیا۔ اس میں علماء نے بہت سی باتیں لکھی ہیں، اس کو یوں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمائشوں میں ڈالا۔ ذرا اختصار سے ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ پہلی آزمائش کہ قوم ستاروں کو پوجتی تھی، انہوں نے اللہ کی دی ہوئی حکمت و تدبیر سے ستاروں کا معبود ہونا اس کو باطل ظاہر کیا۔ قوم چاند کو پوجتی تھی، انہوں نے اس کو بھی قوم کے سامنے ظاہر کیا کہ چاند بھی رب نہیں ہے۔ قوم سورج کو پوجتی تھی، انہوں نے عقلی دلائل سے سمجھایا کہ بے شک بہت بڑا ہے سورج، پر جس پر زوال ہوتا ہے وہ رب۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کا آمنا سامنا کرایا اور پھر آگ میں ڈالے گئے، اور آگ میں صبر کیا تو اللہ نے آگ کو ان کے لیے گلزار بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہاں سے ہجرت کرنا پڑی، اپنا وطن چھوڑنا بہت بڑی آزمائش ہے، چھوٹی سی نہیں ہے۔ ایک وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے بعد بڑا عمل ہجرت کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت سے آزمانے کے بعد ایک نئے کام میں کہ بڑھاپے میں حکم ہوا کہ اپنے ختنے کریں، تو انہوں نے پتھر سے اپنے ختنے کیے۔ پھر بیٹے کا ذبح کرنا ہے۔ یہ 7 آزمائشیں تھیں جن میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو پورا فرمایا، صبر دیا، استقامت دی اور کامیابی عطا فرمائی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے سورہ مومنون کی ابتدا میں، سورہ توبہ کے آخر میں 30 صفات بیان فرمائی ہیں۔ اس میں سے 10 صفات سورہ احزاب میں ہیں۔ یہ 30 صفات اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، تو اختصار سے ان دعاؤں سے پہلے بھی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 3 لوگوں سے 3 مختلف احوال میں ٹکرانا اور مناظرہ اور بحث مباحثے میں مبتلا کیا۔ وہ 7 آزمائشیں الگ تھیں کہ سب سے پہلے اپنے باپ سے بات کی کہ یہ کیا بت ہے جس کو تم خود تراشتے بھی ہو اور پھر ان کو پوجتے بھی ہو۔ حل یسمعونکم اذ تدعون او ینفعونکم او یضرون، کیا جب تم پکارتے ہو تو یہ سنتے ہیں؟ کیا تم ان سے جب نفع مانگو تو نفع دیتے ہیں؟ کیا جب تم ان سے نقصان سے بچاؤ کہ کوئی فریاد کرو تو بچاتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اتنا پتہ ہے کہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے اس لیے ہم بھی ایسے کرتے ہیں۔ پھر قوم کے ساتھ یہ گفتگو، پھر والد کے ساتھ یہی گفتگو، پھر بادشاہ کے سامنے مناظرہ ہوا جو میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا۔ تو رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا یہاں عرض ہے، جو یہاں انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ آنے والے لوگوں میں میرا تذکرہ قائم رکھنا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا، اور خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اللہ نے حضرت ابراہیم کی 10 سنتیں قائم رکھی۔ یہ جو ہم کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، مونچھیں کٹواتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، استنجا کرتے ہیں، ناخن کاٹتے ہیں، زیر ناف بالوں کو کاٹتے ہیں، بغلوں کے نیچے بال لیتے ہیں، ختنہ کراتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، صفا مروہ میں چلتے ہیں، یہ ساری ابراہیم علیہ السلام کی یادیں زندہ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو یا یہ بھی عرض کرتا چلوں
ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے ان کی 10 سنتیں اس امت میں زندہ رکھی۔ حضور کو بن مانگے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، آپ کے ذکر کو تو ہم نے بلند کر دیا ہے آپ کے ذکر کو تو ہم نے بلند کر دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں دعا کی، یا اللہ قیامت کے روز مجھے رسوا نہ کرنا، قیامت کے روز مجھے رسوا نہ کرنا۔ میرے حبیب کو رب نے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب آپ مانگتے جائیں گے، ہم دیتے جائیں گے اس وقت تک جب تک آپ خوش نہ ہو جائیں۔ تم نے ہمیں خوش کر دیا ہے، وہاں ساری امتوں نبیوں کے سامنے ہم آپ کو خوش کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی، یا اللہ میری زبان کے گرہ کو کھول دے، میرے سینے میں وسعت کر دے۔ اللہ نے حضور کو فرمایا الم نشرح لک صدرک، ہم نے بن مانگے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا۔ موسیٰ مانگ کے کھلوا رہے تھے، ہم آپ کا سینہ بن مانگے کھول دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے پیاروں، باپ کے ساتھ الگ مناظرہ، قوم کے ساتھ الگ مناظرہ، بادشاہ کے ساتھ الگ مناظرہ، اور ان سارے امتحانوں میں پاس ہوئے۔ تو میں یوں کہوں گا کہ 10 یہ مناظرے، 7 وہ آزمائشیں جب اس میں پورے ہو گئے تو میرے رب نے 30 صفات ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرما دی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام بھی تو ابراہیم تھے۔ رب نے کہا بیت اللہ تعمیر کریں، کہا تعمیر تو کرتا ہوں میرے رب، لیکن میں بھی اور میرا بیٹا بھی آپ سے کچھ مانگ رہے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بیٹا پتھر اٹھا کے دعا پڑتا ہے ہر پتھر پر، باپ ہر پتھر رکھتے ہوئے دعا پڑتا ہے۔ اللہ نے کیسی قبولیت کی؟ جب بیت اللہ تعمیر ہو جاتا ہے حکم ہوتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حج کے لیے آذان کہو، اعلان کرو۔ باری تعالیٰ یہاں کوئی ہے ہی نہیں وادی میں، یا ہم ہیں یا میں ہوں، میری بیوی ہے، بیٹا ہے، کہا اعلان کرو، تمہارا کام اعلان کرنا ہے، تمہارا کام آذان دینا ہے، تمہارا کام آذان دینا ہے، تمہارا کام اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ نتیجہ نہیں آپ کے ہاتھ میں۔ ابراہیم علیہ السلام آذان دے رہے ہیں اور عالم ارواح میں اس کی آواز جا رہی ہے عالم ارواح میں اس کی آواز جا رہی ہے۔ علماء نے لکھا ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کی اس آذان پر جتنی بار لبیک کہا ہے، اللہ اسے اتنی بار اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو بار بار مقبول حاضری اپنے فضل سے نصیب فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم۔ میرے حبیب سب کو صلی اللہ علیہ وآلہ، اور زور سے کریں، ذرا محبت سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، آپ ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، ابراہیم علیہ السلام کے احوال بیان فرمائیں، تلاوت کریں، اپنی طرف سے نہیں، بتائیں گے ہم، زبان آپ کی ہوگی، کلام ہمارا ہوگا، زبان آپ کی ہوگی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ۔ یہاں دونوں کو اللہ نے جوڑ دیا، باپ سے بھی یہی کہا، قوم سے بھی یہی کہا، یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ، تم بھی اور تمہارے پہلے باپ دادا جن کی عبادت کرتے ہیں یہ ہیں کیا؟ مجھے بھی تو سمجھاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ساتھ یہ خیال تھا، ان کا خیال ہے کہ اگر ہم ان کو نہ پوجیں تو ہمیں نقصان پہنچائیں گے، تو فرمایا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، میں ان سے اپنی دشمنی کا اعلان کرتا ہوں اور دوستی کا رب العالمین سے اعلان کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں بھی اپنی دوستی کا اعلان کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہماری بھی دوستی اللہ سے ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ساتھ رب العالمین ہے کون؟ کیونکہ ان کے ہاں تو ستارے بھی رب ہے، چاند بھی رب ہے، سورج بھی رب ہے، نمرود بھی رب ہے نہ جانے کیا کیا ان کے نزدیک۔ کیونکہ ہاں الذی خلقنی فہو یہدین، میں اس رب کی بات کر رہا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو میری رہنمائی کرتا ہے۔ خلقنی فہو یہدین۔ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ جو جتنے جاندار ہیں ان کی رہنمائی کون کرتا ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو دودھ چوسنے کا طریقہ کون سائنسدان سکھاتا ہے؟ اس کو کون سا سائنسدان، کون سا دانا دودھ چوسنا سکھاتا ہے؟ بھوک لگے تو اپنی بھوک کا
اظہار رونے سے کرنے کی اس کو کون سمجھ سکھاتا ہے؟ پیاس لگے تو اپنی پیاس کا اظہار رو کر کرنے کا کون سلیقہ سکھاتا ہے؟ تکلیف ہو تو اپنی تکلیف کو رو کر اظہار کرنے کا سلیقہ کون سکھاتا ہے؟ الذی خلقنی فہو یہدین، وہ میرے اللہ ہے جو اس کو بھی سکھاتے ہیں جس کو کائنات کا کوئی فرد یا جماعت سکھا نہیں سکتی۔ یہ اپنی جان بچانے کے لیے کچھ جانوروں کو بڑے بڑے سین کس نے دے رکھے ہیں؟ اپنی جان بچانے کے لیے بلوں میں بھاگ کے گھس جانے کا طریقہ کس نے سکھایا ہے؟ اپنی جان بچانے کے لیے تیزی سے درختوں پہ چڑھ کے اپنی جان بچانے کا طریقہ کس نے سکھایا ہے؟ یہ کوئی انسانوں نے یا سکول اور کالج یونیورسٹیوں میں تھوڑا پڑھایا ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے پیدا کیا ہے اسی نے رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی رہنمائی سے نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا فرمایا؟ والذی هو یطعمنی ویسقین، جو مجھے کھلاتا ہے مجھے پلاتا ہے۔ کھلاتا کون ہے؟ پلاتے کون ہے؟ رلاتے کون ہے؟ ہنساتے کون ہے؟ نفع کس کے ہاتھ میں ہے؟ نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ عزت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ساری کائنات کی روزیاں کس کے ہاتھ میں ہے؟ ساری کائنات کا خالق کون ہے؟ مالک کون ہے؟ رازق کون ہے؟ جب اللہ ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہاں ہوا یطعمنی، توجہ کریں گے، ہوا یطعمنی، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے۔ یہ جو ظاہر میں کوئی نظر آتا ہے، کسی کو باپ کھلا رہا ہے، کسی کو بھائی کھلا رہا ہے، کسی کو ماں کھلا رہی ہے، کسی کو کوئی دوست کھلا رہا ہے، کسی کو کوئی بڑا کھلا رہا ہے، یہ نہیں کھلا رہے، یہ تو ذریعہ ہیں، کھلا تو اللہ رہے ہیں۔ کون کھلا رہے ہیں؟ لیکن ہمارا یقین بگڑ گیا، ہم کہتے ہیں کریں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے؟ اور بھائی میں اور آپ مزدور ہیں، ہم نے صرف مزدوری کرنی ہے، نتیجہ ہمارے ہاتھ میں، نتیجہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، روزی میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا اللہ ہی دیتے ہیں۔ یوں نہیں کہا وہ مجھے شفا، وہی شفا دیتے ہیں۔ ساری دنیا کے ڈاکٹر، ساری دنیا کے پیر، ساری دنیا کے مولوی، ساری دنیا کے دم کرنے والے مل کر اللہ نہ چاہے تو کسی کو شفا زور سے اور زور سے۔ لیکن بندہ بھی بڑا کمال ہے، جب صحت ہوتی ہے تو پتہ کیا کہتا ہے؟ ڈاکٹر بڑا اچھا تھا، ہسپتال بڑا اچھا تھا، دوائیاں ایک نمبر تھیں، اس لیے میں ٹھیک ہو گیا۔ جب تک بیمار ہے تو مسجد میں، مدرسے میں لوگوں سے دعا کر رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، اور یوں ہی شفا ہوتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ ڈاکٹر بڑا اچھا ہے، دوائی بڑی اچھی ہے، ہسپتال بڑا اچھا ہے۔ اللہ کا نام ہی بھول جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ یقین کرنے کی توفیق دے جو نفع ملا ہے وہ میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، صرف اللہ ہی مجھے شفا دیتے ہیں۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وَالَّذِي يُمِيتُنِي، اللہ وہ ہے رب العالمین کا تعارف کرا رہے ابراہیم علیہ السلام۔ رب العالمین، سارے جہانوں کو پالنے والا کون ہے؟ ہاں، پہچان تعارف کرا رہے ہیں، جس کے حکم سے مجھے موت آئے گی اور پھر موت کے بعد دوبارہ وہ مجھے زندہ کریں گے۔ میرے پیارو یاد رکھو، کروڑوں سال بھی گزر جائیں تو میرے رب دوبارہ زندہ کریں گے، میرے رب دوبارہ زندہ۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ توجہ کریں گے، کیا انسان سمجھتا ہے ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ نہیں جوڑ سکیں گے؟ ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو تیری انگلیوں کے یہ پورے اور اس پر بنے ہوئے پرنٹ کو بھی دوبارہ بنائیں گے۔ آج سائنس اس تحقیق پہ پہنچی ہے، روئے زمین پہ جتنے انسان ہیں سب کے یہ 10 پرنٹ اگر لیے جائیں تو ایک کے دوسرے سے ایسا ہی ہے یار، 10 انگلیاں دے اندر ہیں، 10 انگلیوں میں
4.5 ارب انسانوں میں سے کسی کے پرنٹ نہیں ملتے۔ یہ میرے رب کی قدرت اور عقل کا اندازہ لگائیں کہ میرے رب کی سمجھ اور قدرت کتنی بڑی ہوگی کہ 10 انگلیوں میں ان 10 انگلیوں میں ساری زمین کے لوگوں کے پرنٹ آپس میں نہیں ملتے۔ تو رب فرماتے ہیں ہم تو بلا ان نسوی بنانا، ہم تو تمہارے یہ پرنٹ بھی دوبارہ بنا دیں گے۔ تو سوچتے ہیں ہڈیاں کیسے جوڑیں گے؟ ہم کہتے ہیں ہڈیاں جوڑنا تو بندے بھی جوڑ رہے ہیں، ہم تو تیرے پرنٹ بھی دوبارہ بنا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، مجھے امید ہے میرا رب قیامت کے روز میری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے۔ سب آمین کہہ دو۔ کوئی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، توبہ کرتے رہا کرو، استغفار کرتے رہا کرو۔ کوئی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، بندہ مانگنے والے کے اندر تو اس وقت اتنی عاجزی نہیں ہوتی، پر دینے والے کا سمندر بہہ رہا ہوتا ہے، وہ یوں ہی دے دیتے ہیں۔ توبہ کرتے رہا کرو، کرتے رہیں گے نا، سچی توبہ کرتے رہا کرو، استغفار کرتے رہا کرو۔ میرے حبیب معصوم نبی ایک مجلس میں 70 اور 100 بار استغفار کرتے تھے۔ آج ہم بھول گئے، سیاست کی باتیں، سارے جہاں کی باتیں کریں گے، نہیں کریں گے، اللہ کی عظمت کی بات نہیں، ہمارے مجالس سے اٹھ گئی، موت کے تذکرے ہماری مجلس سے اٹھ گئے، اللہ کے حبیب کی فرما برداری اور محبت کے تذکرے ہماری مجلس سے اٹھ گئے۔ بس موت سے پہلے کی باتیں ہیں۔ اللہ ہمیں موت کے بعد کی باتیں بھی کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ فرمائے والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، مجھے امید ہے میرے رب قیامت کے روز مجھے معاف کر دے گا۔ اور اب رب سے کچھ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے حکم عطا فرما دے۔ حکم بہت سے مفہوم لکھے ہیں مفسرین نے، مجھے حق و باطل میں فیصلہ کرنا سکھا دے اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملا دے۔ ان سے بڑا کون نیک ہے؟ لیکن کہا مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ پتہ ہے کیوں؟ جنت میں جانے سے پہلے حکم ہوگا پہلے میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، پھر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ تیسری دعا واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، بعد میں آنے والوں میں میرا تذکرہ قائم رکھنا۔ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ کس کی سنت ہے؟ صحابہ نے پوچھا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے، آج کے دانشوروں کو کہتا ہوں جو تم آج اشکال کر رہے ہو، صحابہ نے اس اشکال کو پہلے ہی دور کرا دیا۔ حضور یہ ایک ہی دن میں ہم اتنی ڈھیر ساری قربانیاں، بھئی اگر باری باری کریں تو لوگوں کو گوشت آسانی سے ملے گا نا، تو ایک ہی دن میں یہ ڈھیر ساری قربانیاں کیوں کرتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ پھر پوچھا اس میں ہمیں ملے گا کیا؟ فرمایا میرے حبیب نے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ انہوں نے کہا تو ہم تو بعض مینڈے ذبح کرتے ہیں، اس کے تو بال نہیں ہوتے، بریک بریک بڑے ریشے ہوتے ہیں، قربان جائیں رحمت للعالمین کی رحمت سے۔ فرمایا ہر ریشے کے بدلے میں نیکی مل جائے گی، ہر ریشے کے بدلے میں نیکی مل جائے گی۔ آج شادیوں کے لیے قرض لے لیتا ہے، مکان بنانے کے لیے، باہر ویزا لگانے کے لیے قرض لے لیتا ہے، 50-60 ہزار کی قربانی کے لیے مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھنے آ جاتا ہے، مجھے قربانی کرنی چاہیے کہ نہیں؟ بھئی یہ جو تو نے ٹائلیں لگائی تھی وہ مجھ سے فتویٰ لے کر لگائی تھی؟ شادی پر جو تو نے منگنی پر اور رسموں پر لاکھوں روپے لگائے اس وقت مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا؟ آج 50-60 ہزار کے بکرے کے لیے مجھ سے مسئلہ پوچھتا ہے مولوی صاحب میں قربانی دوں کہ نہ دوں؟ میں بھی کبھی کسی کو نہیں کہتا تو نہ دے۔ کیوں؟ یہ تو بھئی ساری زندگی ہے ہی قربانی کے لیے، جہاں اور جگہ قربانی دیتا کرتا ہے تو یہ بھی ایک قربانی کر دے۔ واہ، اس امت کے کیسے کیسے لوگ ہیں۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 2 بکرے ذبح کرتے تھے نا، قربانی کی بات آ گئی، 2 دمبے حضور ذبح کرتے تھے، پہلے اپنی طرف سے اور دوسرا اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے جن کو قربانی کی استطاعت نہیں ہے۔ حضور ایک دمبا اپنی امت کے ان افراد کی طرف سے کرتے تھے۔ میں نے ایک بندے کو ترغیب دی، کہتا ہے میں مسئلہ پوچھاں گا کہ حضور کی طرفوں قربانی ہو ہی جاندی کہ نہیں ہوندی ہے؟ میں کہ پتر تینوں گل رولا مسئلے کا نہیں ہے، رولا ہو رہا ہے، مسئلے کا نہیں ہے، باقی ساری باتیں تو مولوی سے پوچھ کے تھوڑی کرتا ہے، یہاں اور رولا ہے کہ دل نہیں چاہ رہا،
اور اگر نہیں ہوتی تھی دوسرے کی طرف سے تو زور کرتے کیوں تھے؟ دوسرے کی طرف سے قربانی نہیں ہوتی تھی تو پیغمبر امت کے ان افراد کی طرف سے کیوں قربانی؟ امت کو سبق سکھا رہے ہیں. اور حقیقت ہے اس وقت امت میں کئی لاکھ لوگ ہیں جو ہر قربانی پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرتے ہیں. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. آپ بھی نیت کرتے ہیں. اور ابھی آج کل ابھی قربانی کا سیزن ہے نا، تو آ جائیں گے کچھ مینڈک ہیں یوٹیوب پر فیس بک پر، وہ کہیں گے گھر کے ایک سربراہ کی طرف سے ایک قربانی کر دیں تو کافی ہے. یہ سبق تم نے حضور کو کیوں نہ سکھایا؟ ایک قربانی کر دیں تو پھر ساری امت کی طرف سے حضور کیوں کر رہے ہیں؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے آخری جو آپ کا قربانی کا آخری سال تھا جس میں آپ نے حجۃ الوداع کیا ہے، آپ کو پتہ ہے حضور نے کتنی قربانیاں دی ہیں؟ 63 اونٹ ذبح کیے ہیں. کتنے؟ 63. میں کچی بات نہیں کر رہا، تو بولو، حوالہ دکھانا میرے ذمہ ہے. کتنے اونٹ ذبح کیے؟ اچھا 63 اونٹ کی قربانیاں کتنی بنتی ہے؟ ضرب 7. اب کہاں گیا حساب؟ یہ مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے. 42,4221 قربانیاں میرے حبیب نے کی ہیں. اور آج کا روشن خیال پوچھتا ہے اتنی ڈھیر ساری قربانیاں ایک دن کرنے کی بجائے اگر ہم یہ غریبوں کی جن کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ان کی شادیوں پر لگا دیں، یہ اس دن ہی تمہیں وہ شادیاں یاد آتی ہیں جس دن سنت ابراہیمی زندہ ہو رہی ہے. یہ جب شادیوں پر لوگ فضول خرچی کر رہے ہیں، وہاں جا کر ان کو بتاؤ نا یہ بات، اگر اتنا حوصلہ ہے تو. یہ سب شیطانی چکر ہے. آپ زیادہ سے زیادہ قربانیاں دیا کریں. نہیں کرتے ہیں؟ میں تو خود انشاءاللہ میں دسنا نہیں چاہتا کہ میں ہر سال کتنی قربانیاں دیتا ہوں، حالانکہ میں تو درویش آدمی ہوں. یہ میرے کپڑے شپڑے دیکھ کر بعض لوگ سمجھتے ہیں مولوی صاحب بڑے سیٹھ آدمی ہیں. حقیقت ہے میں سیٹھ نہیں ہوں، میں تو درویش آدمی ہوں. گزر بسر چلتا ہے، لیکن قربانی کے لیے جوڑتا رہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ. کیوں؟ میرے حبیب نے کہا ایک ایک ریشے پر ایک ایک نیکی ملے گی. اور اس سے بھی اگلی بات کیا فرمائی، ادھر تم جب ذبح کرتے ہو یہ خون کا قطرہ نکلتا ہے، یہ ٹپک کر زمین پہ بعد میں پہنچتا ہے، رب عرش بریم پہ پہلے خوش ہو جاتے ہیں. چھوٹی سی بات نہیں ہے. اگر میں اور آپ ہر سال اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی دیتے ہیں، حضور کے لیے قربانی کے دیتے ہیں، تو کیا سمجھتے ہو یہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی میری آپ کی قربانی؟ فرشتے کیوں نہیں بتاتے ہوں گے آپ کا فلاں امتی آپ نے محبت کی تھی، وہ بھی محبت کا جواب دے رہا ہے. آپ نے محبت کی امت سے، آپ کو امتی بھی محبت کا جواب دے رہا ہے. میرا موضوع تو یہ نہیں تھا، بس اللہ نے چند باتیں، اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بقیہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان.